کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ہنستے مسکراتے چاند اور تارے، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ جی الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ جس نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جی جناب، آپ ساتھیوں، آپ بھی اور آپ سب کو ایک مرتبہ پھر ہم سب جانتے ہی ہیں، لیکن یہ کون سی نشست ہے کہ جسے ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں؟ چاند اور چاند اور تارے، ہاں، چاند اور تارے، اور اس میں ذکر ہو رہا ہے مقدس مقامات کا۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ مقدس مقامات بھئی یہ کا۔ کون سا مہینہ ہے؟ حج کا مہینہ ہے، اور مہینے کا نام کیا ہے؟ ذوالحجۃ الحرام۔ اس میں حج جیسی عظیم عبادت کی جاتی ہے۔ اچھا، حج کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں نا بیٹا، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس حوالے سے بات کی نشست میں، اور جانا خانہ کعبہ، خانہ خدا، کعبہ مشرفہ، اسے اللہ تبارک و تعالی نے اعزازاً، ٹھیک ہے، اپنا گھر کہا ہے نا۔ ویسے تو اللہ جو ہے وہ جہان سے اور جہت سے پاک ہے نا، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر طرف موجود ہے، لیکن اس نے اس کو پروٹوکول دیا، اعزازاً اپنا گھر کہا۔ کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یعنی وہ سینٹر آف دی ورلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کعبہ ہے ان عربک، اس کا مطلب ہوتا ہے کیو، ٹھیک ہے، یعنی 4 کارنرز، 4 کارنر والی جگہ، اور یہ سینٹر آف دی ورلڈ ہے۔ اگر آپ میپ اٹھا کے دیکھو، ٹھیک ہے، نقشہ اٹھا کے دیکھو، تو آپ کو کیا پتا چلے گا؟ سرچ کرو، انٹرنیٹ پہ جاؤ، کہ یہ دنیا کا وسط ہے، مڈل آف دی ورلڈ ہے، سینٹر آف دی ورلڈ ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ایک وادی ہے، ٹھیک ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ خاص بلڈنگ ہے کہ جو یعنی زمین سے کئی فٹ، یعنی کوئی 55 اور یا اس سے زیادہ فٹ جو ہے وہ اونچی ہے، اور اس کے 4 کارنرز ہیں۔ کتنے کارنرز ہیں؟ 4۔ کون کون سی کارنرز ہیں؟ پہلا کارنر اگر میں بات کروں، جو کہ رکن اسود ہے، کہ جہاں پہ حجر اسود نصب ہوا ہے، ٹھیک ہے، لگا ہوا ہے، موجود ہے۔ یہ قدرے جو ہے، اگر میں ایسی بات کروں کہ یہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے 4 کارنرز ہیں، ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہی ہوں کہ لیفٹ سائڈ پہ کیا ہے؟ حجر اسود۔ ہاں، حجر اسود ہے اسٹون آف ہیون، جنت کا پتھر، اس کو جنت کا یاقوت بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہاں سے آیا ہے؟ جنت It has come from heaven، جنت سے آیا۔ یہ جو جنت کا پتھر لگا ہوا ہے، یہ جس کونے پہ، جس کارنر پہ لگا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں رکن اسود۔ کیا کہتے ہیں؟ رکن اسود۔ ہاں، اس سے ذرا سے جب ہم آگے بڑھیں گے، یا اگر جب طواف کرتے ہوئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو جو رکن اسود سے پہلے آتا ہے، وہ جو کارنر ہے، وہ جو کونا ہے، کارنر یعنی کونا، اسے رکن بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے رکن یمانی۔ وہ کیا ہے؟ رکن یمانی۔ رکن یمانی کی بھی بڑی فضیلت ہے بھائی، وہاں پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہے نا۔
رکن یمانی سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو رکن شامی آتا ہے. کون سا رکن آتا ہے؟ شامی. اور پھر لاسٹ میں آتا ہے رکن عراقی. ٹھیک ہے, رکن عراقی اور رکن شامی کے بیچ میں جو قوس نما ایک قد آدم دیوار ہے, ٹھیک ہے, وہ یعنی کرو میں ہے, سیمی سرکولر ایک کنسٹرکشن ہے, ایک دیوار ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ حتیم. اسے کیا کہتے ہیں؟ حتیم. اور اس کا ایک اور نام بھی ہے حجر اسماعیل. ٹھیک ہے, حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, وہ کیا تھا؟ حجر اسود, جو میں نے پہلے بتایا تھا. یہ کیا ہے؟ حجر اسماعیل. ٹھیک ہے, اچھا وہ ہو گیا حتیم. اب جب ہم نے یہ سب چیزیں سیکھ لی, اب میں تمہیں ایک اور چیز بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, وہاں بھی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. وہ ہے جناب باب کعبہ. ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا نا, باب کعبہ جو کہ 2.13 میٹر اوپر ہے زمین سے. باب کعبہ اور قدرے لیفٹ سائڈ پہ جو وہ ہے آپ کا حجر اسود ہے, جو اسٹون آف ہیون ہے, ٹھیک ہے, جو بلیک اسٹون ہے, وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب حضور کا نام آئے تو کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو کہ ایک مختصر درود ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری نعمتیں ہمیں کس کی وساطت سے ملی ہیں؟ سرکار دو عالم سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم کی وساطت سے. اللہ نے دنیا کس کے لیے بنائی بچوں؟ حضور جان عالم کے لیے. ٹھیک ہے, اور ہم کن پہ درود بھیجتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی ہمیں تلقین کس نے کی؟ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, اللہ تبارک و تعالی نے. ٹھیک ہے, تو حضور جان عالم کا ارشاد پاک ہے کہ حجر اسود اور باب کعبہ کے جو بیچ میں جگہ ہے ملتزم, وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ملتزم. کیا کہتے ہیں؟ ملتزم. جی آپ کچھ بتا رہی تھی, آپ بتائیے, آپ ہمیں کیا بتانا چاہتی ہیں؟ ملتزم وہ جگہ ہے جہاں پہ دعائیں اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول فرماتا ہے. جی حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے کہ ملتزم وہ جگہ ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی. جی وہ یعنی مشرقی سائڈ پہ ایک دیوار ہے, یعنی آپ یہ سمجھ لو حجر اسود اور باب کعبہ کے ساتھ میں جو نیچے کی جو دیوار ہے, بعض روایت میں آتا ہے, بعض علماء کہتے ہیں پوری دیوار, اور بعض کہتے ہیں کہ جو قدرے جو سینٹر ہے یعنی بٹوین حجر اسود اینڈ باب کعبہ, وہ کیا کہلاتا ہے؟ ملتزم. ملتزم کا مطلب ہوتا ہے چمٹا ہوا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ چمٹا ہوا. یعنی ان انگلش وی کین سے کلنگنگ. کلنگنگ کا مطلب ٹو اسٹک اور ٹو ہولڈ ٹو سم ون اور ٹو سم یعنی سم ویئر. ٹھیک ہے, کسی جگہ پہ چپٹ جانا, چمٹ جانا. کیوں؟ کیونکہ وہاں آپ یہ سمجھ لو, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے نا وہ جگہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا بچوں, اللہ آپ کو حج کی سعادت دے, عمرے کی سعادت دے. جو حجاج جاتے ہیں, جو معتمرین جاتے ہیں, وہ چمٹ جاتے ہیں نا ایسے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اللہ کی خاص تجلیات کا نزول ہوتا ہے. تو لوگ خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اور ایسا کرتے انہوں نے کس کو دیکھا ہے بتاؤ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اللہ کے حضور, اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی عمل مبارک تھا. اب اپنے رخسار جو ہے وہ ملتزم پہ رکھتے تھے, اپنے جو ہتھیلیاں ہیں وہ ملتزم پہ رکھتے تھے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے بچوں. اور آپ رو رو کے امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے, رو رو کے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو ہمارے پیارے نبی کا جب طرز عمل ہے تو سوچو وہ کتنی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہوگی, ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا نا, جب ہم لوگ یعنی حج کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ کیوبیکل جو ایریا نظر آتا ہے خانہ کعبہ, جو کعبہ مشرفہ ہے, اس کے گرد لوگ یعنی ایسے چپکے ہوئے ہوتے ہیں نا, ہولڈ کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کعبہ, اور خوب رو رہے ہوتے ہیں, آہوزاری کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا, جیسے بچی نے بھی کہا, ملتزم وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آج ہم نے ملتزم کے حوالے سے بات کی. ایک اور بات بتاتی ہوں, حجر اسود کا بھی میں نے ذکر کیا. حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے, ٹھیک ہے, اور اسے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ایک جگہ نصب فرما دیا تھا. ٹھیک ہے, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ بتائیے. حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں نصب ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود کو چوم کر یا استعلام کر کے شروع کیا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعلام. حجر اسود کا بوسہ لینا کیا کہلاتا ہے؟ استعلام. جو کہ اگر موقع لگے تو قریب سے جا کے کیجئے, نہیں تو دور سے بھی اشارے
سے بھی ایسے کر کے استلام بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اور یہ عورتوں کے لیے تو بدرجہ اولا یہی بہتر ہے کہ وہ دور سے ہی استلام کر لیں, کیونکہ بہت ازدحام ہوتا ہے, رش ہوتا ہے, تو مرد و زن کا اختلاط بھی نہیں ہونا چاہیے, بچنا چاہیے, ہے نا. اللہ پاک کو محتاط لوگ بہت زیادہ پسند ہیں. ٹھیک ہے, حجر اسود جنت سے آیا. بچی نے صحیح کہا کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. اب ابن آدم کے گناہوں نے اسے کیسا کر دیا, یہ کیسا نظر آتا ہے, سیاہ, بلیک سٹون. ٹھیک ہے جنت کا پتھر. تو سوچو وہ جگہ کیسی ہوگی کہ جہاں جنت, ابھی جنت نہیں گئے نا, لیکن جنت کا پتھر تو دیکھ لیا. سمجھ آ رہی ہے, جنت کا پتھر تو دیکھ لیا نا. ایک اور جنت کا پتھر بھی وہاں موجود ہے, مقام ابراہیم, اس کی بھی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن جب طوفان نوح آیا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, وہ پانی جو ہے, وہ جو سیلابی ریلا تھا, جو طوفان تھا, وہ اپنے ساتھ اسے بہا کے لے گیا. تو اللہ کے حکم سے وہ ایک پہاڑ میں محفوظ ہو گیا. وہ کون سی جگہ تھی, جبل ابو قبیس. نام لو, جبل ابو قبیس. پھر بولو, جبل ابو قبیس. مشکل تو نہیں لگ رہا. جبل ابو قبیس میں محفوظ ہو گیا. پھر 606 عیسوی میں, کون سی عیسوی میں, 606. ہاں جی 606 عیسوی میں ایک بہت پیارا واقعہ ہوا. بس آج یہیں تک رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ کے لیے مشکل بھی نہ ہو. کیا ہوا کہ اب جب دوبارہ تعمیر ہوئی تو قریش مکہ نے, یعنی ہر قبیلہ, مختلف قبائل تھے وہاں پر, کسٹم کیا تھا کہ مختلف ٹرائبس تھے, قبیلے تھے یعنی عرب میں, تو ہر قبیلہ چاہتا تھا بھائی میں نصب کروں. کتنا بڑا اعزاز ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ حجر اسود کو لگا دیا. کچھ پتہ ہے آپ کو اس حوالے سے, بتائیے. پہلے تمام قبیلوں کی لڑائی ہوئی تھی کہ ہم اسے نصب کریں گے. تو ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ جو پہلے اس صحن میں پہنچے گا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے تھے. سبحان لیکن اللہ. پھر بھی انہوں نے ایک چادر لی اور تمام قبیلے, 4 قبیلے تھے پورے, ان کو نا کونیاں پکڑا دی اور اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا. کیا پکڑا دیے, کونے, کونے. ہے نا. ایک چادر لی, حضور کی حکمت عملی دیکھیے. ایک اور اس چادر کے لی, بیچ حجر اسود. سینٹر میں کیا رکھا, حجر اسود اور رکھا, اپنے ہاتھوں سے اور نصب سارے جو کیا. سردار تھے چاروں, بھائی وہ تو لڑ رہے تھے, بڑی خونریزی ہو جاتی. حضور کی آپ تدبر دیکھیں, حکمت عملی دیکھیں. آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا کہ چاروں کونوں کو چاروں سردار پکڑ لیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صادق و امین, ان کو سب بہت مانتے تھے, ہے نا. یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن ان کی مانتے تھے. دیکھو پہلے اپنی ذات کو لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل بنانا ہے, یعنی ہمارے دشمن بھی ہمارے لیے اچھا سوچیں, اچھا کہیں, کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کرنا چاہیے. ہر کسی کے ساتھ, یہ نہیں کہ بس اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے فرینڈز کے ساتھ اچھا رہنا ہے. کیا سبق ملتا ہے ہمیں, سب کے ساتھ اچھا حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا, تو سب نے حضور کو ہی حکم مانا, سردار مانا, ان کی بات پہ عمل کیا, مشورے پہ, اور پھر کونے پکڑ لیے, کارنرز پکڑ لیے, اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کے اس کو لیفٹ کارنر پہ جو ہے وہ لگا دیا, نصب کر دیا. اور آج تک اس کے ارد گرد چاندی کا حالہ ہے, جو آپ کو وائٹ سلور نظر آتے ہیں نا, وہ چاندی کا 1 فٹ کے قریب حالہ ہے, اور سینٹر میں کیا ہے, حجر اسود. حجر اسود جو چمک رہا ہے, اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے بوسہ لے. اور آپ کو پتا ہے بیٹا, قیامت کے دن یہ پتھر ہماری سفارش بھی کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں بھائی, تو کوشش کرنی چاہیے جس اگر ہو سکے تو بغیر لڑائی جھگڑا کیے, دوسروں کو دھکا دیے, حجر اسود کا بوسہ لے لیں. اور جو طواف ہے اس کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے, حجر اسود سے ہی طواف کا آغاز کیا جاتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہو تو بتائیے, سب سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. اچھا, بچوں میں سے کوئی کچھ سنائے گا, کچھ کہنا چاہتا ہے تو مجھے بتائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شہر مکہ مکرمہ سے اتنی محبت تھی کہ جب کفار مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستا دیا کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے, تو جب آپ ہجرت مدینہ المنورہ کرنے لگے تو آپ کی نگاہوں میں, اشک بھری نگاہوں میں نا, انہوں نے صحابہ کرام سے کہا, شہر مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شہر مکہ, اگر یہ مجھے کفار تنگ نہ کرتے, مجبور نہ کرتے, تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑ کے جاتا. اللہ اکبر. حضور مکے سے بڑی محبت فرماتے تھے. تو آج بھی مسلمانوں کے لیے ہولی پلیس ہے مکہ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ. ٹھیک ہے بچوں, تو ساتھیوں آپ سے بھی ہم اجازت لیں گے, اور آج ہم نے حجر اسود کے تعلق سے بات کی, ملتزم کے تعلق سے بات کی. یہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں. اور کوئی بچہ, مجھے لگتا ہے آج بچوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے بھائی, آپ لوگ انوالو ہو جائیے نا, آپ بھی کچھ کہیے. اور ایک چاندی کا ہلکا ہوتا ہے, میں اس کا نام بھول گیا, ہاں, لیکن
وہ ہلکا ہوتا ہے اور اس کے نیچے جب بارش ہوتی ہے تو وہ اس میں سے پانی نکلتا ہے جس کے نیچے ہلکا تو میں نے ابھی بتایا، آپ ذکر کر رہے ہیں میزاب رحمت کا، میزاب رحمت۔ وہ پرنالہ ہے، اس کی بھی ہم بات کریں گے. یہ کچھ دکھائیے مجھے، مائک دیجیے، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کیا کرو، کیونکہ یکے بعد دیگرے حج و عمرہ کرنا فکر اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے. شاباش، کہیے سبحان اللہ، کہیے جی. بچوں آج کچھ سمجھ آیا؟ کیسی رہی آج کی نشست؟ تو ہمیں کون کون سے آج کے یعنی آج کے جو پروگرام کا جو مورل ہے، یعنی جو ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے، جو لیسن، جو میسج ملتا ہے، وہ کیا ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے، اور حجر اسود کا جو معاملہ تھا وہ بھی سرکار دو عالم نے اپنی حکمت سے، تدبر سے جو ہے اس کو حل فرمایا، ٹھیک ہے، اور تنصیب فرما دی، اور وہ جو لڑائی تھی اس لڑائی کو روک دیا. یعنی لڑائی کا جواب لڑائی نہیں ہوتا. آپ دیکھو کتنے بڑے لیڈر ہیں کہ آپ نے، اور آج کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی ایسے ہی تدبر سے فیصلے کرنے چاہیے، یعنی سب کو ساتھ ملا کے، ہے نا، سب کی رضامندی کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ کیا جائے کہ جس پہ سب راضی بھی ہوں اور جس پہ کوئی خون ریزی بھی نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا بھی آگے نہ بڑھے، ٹھیک ہے. اور جو آپ کا یہ ہے حجر اسود ہے، یہ جنت کے یاقوت میں سے ایک ہے، یہ نہ آگ میں جلتا ہے اور نہ پانی میں ڈوبتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ یہ ایسا پتھر ہے کہ یہ جنت ہے نا بھائی، اس کے اپنی کچھ بات ہے، صحیح ہے. تو آج ہم نے اس کے حوالے سے ذکر کیا، اور یہ سفارش بھی کرے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بار بار حجر اسود کے بوسے لینے کی جو ہے وہ سعادت ملے، توفیق ملے، اور اگر نہیں تو ہم استلام کر کے، یعنی دور سے بھی ہم حجر اسود کے بوسے لے سکیں، اور باادب حاضری ہم سب کو نصیب ہو بار بار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں چاہتی ہوں کلام شامل کیا جائے بیٹا. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے، مولا بے کسوں کو سہارا ملے، مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا اشارہ ملے، تو جو کر دے مگر بانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں گئے، دو جہاں مولا سب پہ تو ہی تو گئے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا کرم ہو کرم میرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا